کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جو مہمان کے قدموں کی آواز کو سنے اور خوشحال ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اگر کوئی شخص مہمان کے قدموں کی آواز کو سنے اور خوشحال ہو جائے کہ میرے گھر مہمان آ رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا, حتیٰ کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو. اتنے گناہ, اگر اتنے گناہ بھی ہو تب بھی پروردگار عالم اس کو بخش دے گا. اور کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکے گا کس طریقے سے, جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے بالکل ویسے ہی اس کا چہرہ چمکے گا اور وہ آسانی کے ساتھ وارد بہشت ہو جائے گا. یہ حدیث ہے امام علی علیہ السلام کی مہمان کے بارے میں. تو بہت زیادہ ثواب ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا ڈبل ہے. ہر چیز کا ثواب آپ دوسرے ماہ میں مثلا شعبان میں, رجب میں, یا ماہ جمادی ثانیہ میں, شوال میں, کسی بھی مہینے میں آپ دعوت دیں تو آپ کو ایک ثواب کا ایک ہی ثواب ملے گا. مگر اس ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ ایک مہمان کو بلا رہے ہیں تو آپ کو 70 ثواب ملنے والا ہے, 70 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملنے والا ہے. مگر یہ کہ اب افطار کی جب بات آئی ہے تو افطار کرانے کی بھی کچھ شرائط ہیں. شرائط یہ بہت ضروری ہے. آج ماحول یہ ہو گیا, افطار اس طریقے سے ہوتی ہے کہ افطار کروانا کون کروا سکتا ہے؟ وہ شخص افطار کرا سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس مال ہو. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا افطار کروانے کے بارے میں. آج یہ نہ سوچئے کہ مثال کے طور پہ ہماری مسجد میں لوگ افطار کے لیے بیچتے ہیں, کئی سو افراد وہاں کھانا, کئی سو افراد ہیں ان کو افطاری کرانا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بریانی بنا کے بھیجیں گے تبھی افطار ہو. اپنی حیثیت کے اعتبار سے اگر آپ نے وہاں پہ کھجور بھی بھیج دی تو وہ کھجور بھی آپ کی شامل افطار ہو گئی. تو ضروری نہیں ہے کہ افطار کروانے کے لیے آپ کے پاس میں بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے. افطار کرانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو قصد قربت کی ضرورت ہے. قصد قربت, نیت کریں, آپ ارادہ کریں, اور اس کے بعد جتنا پروردگار نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے آپ نکال دیجئے, یہ آپ کی افطار ہو گئی. مگر اب زمانہ چونکہ افطار کے فلسفے کو سمجھتا نہیں ہے, دعوت کے فلسفے کو سمجھتا نہیں ہے, اس لیے اگر کسی غریب نے اپنے دسترخوان پہ بلایا اور آپ کو بیٹھا کے ایک روٹی اور ایک کھجور دے دیا تو وہاں سے آپ جب کھا کے پلٹیں گے تو کیا آپ شکریہ ادا کریں گے؟ آپ خوش ہوں گے؟ آپ شادمان ہوں گے؟ نہیں. آج کا ماحول اس طریقے کا ہو چکا ہے کہ خود فقیر انسان روٹی اور کھجور دینے کو ڈرتا ہے کہ یار بدنامی کا سبب نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ باہر بدنام کر رہے ہیں لوگ تبھی تو یہ ڈر رہے ہیں, اگر بدنام نہیں کرتے تو یہ نہیں ڈرتا. تو ہم لوگوں نے فلسفہ افطار کو سمجھا ہی نہیں ہے. دیکھیے شرائط کیا ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قصد قربت ہونی چاہیے افطار کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ اقتدا کریں آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اقتدا کر رہا ہوں کس کی؟ سنت رسول اکرم. افطار کراتے وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو قصد قربت ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اقتدا کر رہا ہوں کس کی؟ رسول اکرم کی, سنت کی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آپ نے افطار جو کرایا وہ آپ کی حقیقی افطار نہیں تھی. افطار کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں پیروی کر رہا ہوں کس کی؟ سنت رسول اکرم کی, اس لیے میں نے افطار کی دعوت دی ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری جو چیز آپ کے افطار میں ہونا چاہیے, دلوں کو نزدیک کرے. چوتھی چیز جو ہونی چاہیے, مومنین کا دل خوش ہونا چاہیے. اس کے بعد دعوت میں کون افراد ہونے چاہیے؟ ہاں, اہل تقوی, اہل علم,
और फुकरा। ये अफ्तार इस तरीके से होना चाहिए। पहले तो आप कस्द गुर्बत करें, दूसरे ये कि सुन्नत रसूल की इक्तदा कर रहे हैं, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। तीसरे ये कि जो दावत आप दे रहे हैं उस दावत से जो दिल है आपस में एक दूसरे के, वो नजदीक आना चाहिए। दिल जो है आपस में एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। अब आपने दस्तरखान बिछा दिया, ठीक है, दस्तरखान बिछा दिया। अब उस दस्तरखान में जितने अफराद है, तमाम अफराद को बराबर से बैठाएं। पैसे वाला आया तो उसके लिए अलग मसनद बिछा दी, गरीब आया उसके लिए अलग दस्तरखान बिछा दिया। तो यहाँ पे गरीब और फकीर और मालदार का दिल करीब आया क्या? नहीं, यहाँ पे आपकी दावत में दूरियां पैदा हो गई। आपने बता दिया कि ये गरीब है, ये फकीर है, आपने बता दिया कि उनका मनसब कुछ और है, इनका मनसब कुछ और है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बराबरी होनी चाहिए दिलों को नजदीक करने के लिए। और दूसरे के मोमिन का दिल खुश हो। आपके घर पे अगर कोई मिसाल के तौर पर आपने कई सौ अफराद को वहाँ पे दावत दी है तो उसमें मोमिनीन आ रहे हैं, तो यहाँ पे दावत दे देना कमाल नहीं है। दावत से आपकी उठकर जो मोमिन जा रहा है उसका दिल खुश होना चाहिए। अगर वो नाराज चला गया, खुदा ना खास्ता, अगर वो पशेमान होकर चला गया या और कोई मुसीबत उसके ऊपर आ गई या और कुछ हो गया जिसकी वजह से उसका दिल दुख गया, तो आपकी पूरी की पूरी दावत खराब हो जाएगी। मोमिन का दिल खुश करना है आपको दावत से। आप ऐसे इंतजाम करें, इस तरीके से इंतजाम करें कि उस दावत में आने के बाद जब मोमिन आए तो उसका दिल खुश हो जाए। इसलिए कि परवरदिगार आलम के नजदीक मोमिनीन सब बराबर हैं। अब मोमिन अगर पैसे वाला है तो मोमिन है, अगर गरीब है तो भी मोमिन है। मोमिन जो इंसान बनता है वो पैसे की वजह से नहीं, मनसब की वजह से नहीं बनता, अपने तकवे की वजह से मोमिन बनता है। तो वहां पे परवरदिगार ने जब कोई फर्क नहीं रखा है तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? जब आप बुलाए मोमिन को तो उसका दिल खुश होना चाहिए। अभी कभी ऐसा होता है कि आप 10 आदमियों को बुलाएं, उसमें से 8 गरीब हैं, 2 पैसे वाले हैं, 2 अमीर हैं, या 2 का मनसब ज्यादा है, 2 मर्तबे वाले हैं, बड़े पोस्ट पर हैं। आपने बुलाया, उन 2 को अलग बैठाया, 8 को अलग बैठाया। तो ये जो 8 बैठे हैं यहाँ पर, इनके दिल में एक बात जरूर आएगी कि यार ये जो 2 बैठे हैं वो हमसे अलग हैं, किसी भी एतबार से ये जो 2 बैठे हैं वो हमसे अलग हैं। तो ये बात अगर उसके दिल में पैदा हुई तो आपने बुलाया क्यों था? उनका दिल खुश करने के लिए। यहाँ उनका दिल खुश नहीं हुआ, यहाँ पे आके मरातिब पैदा हो गए। मरातिब नहीं पैदा होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि दावत में जो बुला रहे हैं, आज उमूमन जो लोग दावत देते हैं, अफ्तार की जो दावत दी जा रही है, उसमें आप किन चीजों को मद्देनजर रखते हैं? मनसब वाला हो, पैसे वाला हो, उसको बुलाओ, किसी से काम निकालना हो उसको बुलाओ। नहीं, इसलिए दावत नहीं देना। दावत के लिए आपको बताया गया किन अफराद को बुलाना है। अगर अहले तकवा है तो बुलाइए, अगर अहले इल्म है तो बुलाइए, फुकरा को बुलाइए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि फुकरा को फरामोश कर देते हैं। सबसे जल्दी जिस चीज को भूला जाता है हमारे यहाँ, वो चीज कौन सी है? वो फकीर है, गरीब है। गरीबों को भूल जाते हैं। नहीं, हदीसों में आया है कि अगर किसी को दावत देना है तो फुकरा को दावत दो, अगर किसी को दावत देना है तो अहले इल्म को दावत दो, अगर किसी को दावत देना है तो अहले तकवा को दावत दो। इन अफराद को अपनी अफ्तार में बुलवाइए ताकि ये हो। और उसके बाद में जो चीज सबसे ज्यादा दावत को और अफ्तार को खराब कर देती है वो चीज कौन सी है? इफ्तार को जो चीज खराब कर देती है वो है सबसे पहली चीज रिया, मुफाखिरत। ये चीजें आपकी इफ्तार को खराब कर देती है, आपकी दावत को खराब कर देती है, आपके सवाब को खराब कर देती है। रिया, दिखावे के लिए। परवरदिगार ने जितना आपको दिया है, बहुत बख्शा है, बहुत दिया है आपको, उसके बावजूद आपके पास में बहुत पैसा होने के बावजूद दस्तरखान इतना बिछाइए कि जिसमें से लोग इस्तेफादा कर लें जितने से, बस। यानी ना इतना कम हो कि इंसान भूखा रह जाए, ना इतना ज्यादा हो कि इसराफ हो जाए। जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, हुआ करे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इतना आप इस्तेमाल, इतना आप दस्तरखान पे इतनी चीजों को रखें कि जितनी चीजें इस्तेमाल की जा सके। अब बहुत बड़ा दस्तरखान बिछा दिया, हजारों किस्म की नेमतों को आपने उस पर रख दिया, ये लोग आए, अफ्तार में 2 या 3 चीजों को इस्तेमाल किया और बाकी चीजें सब ऐसी की ऐसी पड़ी रह गई, तो ये फायदा इसका कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ इसराफ है, और इसराफ जो है
ہماری شریعت میں منع کیا گیا کہ اسراف مت کرو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریاکاری بھی نہیں, دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں, دکھانا نہیں ہے. کس کو دکھا رہے ہیں آپ؟ دعوت کس کے لیے دی؟ ہاں, اب مثال کے طور پہ آپ دعوت دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ قصد قربت میں نے کہا تھا سب سے پہلے, ہے نا, قصد قربت. اگر قصد قربت اللہ ہے, اگر قصد قربت اللہ ہے تو آپ افطار دیں گے کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کو دکھانا ہے. لیکن آپ کی قصد قربت جو ہے کوئی خاص فرد معین ہے, کوئی شخص ہے, تو پھر آپ اس کو دکھائیں گے, پھر آپ اس کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے یہ بھی بنایا, یہ بھی بنایا, یہ بنایا, تمام چیزیں شخص کو دکھائیں گے. اب جب آپ کو جزا لینی ہے تو جزا کس سے لیں گے؟ اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ جزا دے گا. اگر کسی خاص معین فرد کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو آپ اللہ سے کہیں گے پروردگار میں نے ماہ رمضان میں افطاری دی تھی, تو پروردگار کیا کہے گا؟ اس کی جزا فلاں شخص سے جا کے لے لو, اس لیے کہ قصد قربت اس کے لیے کیا تھا تم نے, قصد قربت میرے لیے نہیں کیا تھا. اگر میرے لیے کرتے تو میں دیتا, تم نے فلاں شخص کے لیے کیا تھا, فلاں شخص سے جا کے اس کا اجر بھی لے لو. تو قصد قربت دعوت میں بہت ضروری ہے. قصد قربت ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کے لیے, مفاخرت فخر کرنے کے لیے نہ ہو. مفاخرت یعنی فخر کرنے کے لیے نہ ہو کہ میں نے اتنی بڑی دعوت دی, 500 آدمیوں کو بلایا اور 50 قسم کی نعمتوں کو کھلایا, اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے گیٹ کے سامنے جا کے, جیسے شادیوں میں کھڑے ہو جاتے, گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اپنی کالر اونچی کر کے. کیا ہے, کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ, کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کہ ہم نے اتنا زیادہ ڈیکوریشن کیا, اتنی زیادہ چیزیں کی, میں نے کیا نا, یہی ذہن میں ہوتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا. آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر خدا نہ دیتا تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو اپنے ذہن میں مت لے کے آؤ, جہاں پہ فخر کریں گے آپ, جہاں پہ غرور کریں گے, تکبر کریں گے, پروردگار آپ کے اعمال کو خراب کر دے گا. حبطت اعمالہم, آپ کے اعمال خراب ہو جائیں گے. تو آپ کی افطار میں جو ہے مفاخرت نہیں ہونی چاہیے. تو ریاء سے بچو, مفاخرت سے بچو اور اسراف سے بچو, تاکہ وہ ثواب جو افطار میں رکھا گیا ہے وہ کم رنگ نہ ہو جائے. اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ چیز جس کو لوگوں نے بھول گئے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم جب کسی دعوت میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس دعوت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اخذ ثواب اخذ کرنا چاہتے ہیں آپ, ہے نا, اور دوسرا جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ کیا ہے کہ آپ ہدف کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے دعوت کا؟ ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو اطلاع ملے, کس کی؟ احوال کی, آپ کے رشتہ داروں کی یا مومنین کی یا دوست کی یا احباب کی اطلاع از احوال. یہاں پہ جب دوست آپ کے گھر پہ کوئی آ رہا ہے تو آپ اس سے احوال پوچھیں. کسی غریب کو, کسی فقیر کو یا کسی دوست کو بلایا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے اس کے احوال. اب وہ گھر میں آیا ہے تو اس سے پوچھیں حالت کیا ہے, پریشانی ہے, اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کی مدد کریں, اگر کھانے کو نہیں ہے تو رزق پہنچائیں. یہ تمام ذمہ داریاں ہوتی ہیں دعوت میں. اب دعوت میں بلا کے آپ نے بلایا, بڑی سی دعوت تھی, اس میں ہوتا کیا ہے کہ 10 آدمیوں کو یا 20 آدمیوں کو, 100 آدمیوں کو بلایا, تو یہاں پہ 100 کی 100 آدمیوں سے ملاقات ضروری ہے. جتنوں کو بلایا سب سے ملے, سب سے کی احوال پرسی کریں. اب اس میں سے ہوتا ہے کہ ہم 10 افراد سے ملاقات کرتے ہیں, 90 کو یوں ہی بیٹھا دیتے ہیں کھانے کے لیے, وہ آتا ہے بیچارہ خاموشی سے کھاتا ہے اور چلے جاتا ہے. تو جو اطلاع از احوال ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا. ہم کیوں دھیان نہیں دیتے اس کے اوپر میں؟ اکثر ہم نے اپنی دعوتوں میں دیکھا ہے کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس میں سے کچھ ہی افراد پہ دھیان دے پاتے ہیں, کچھ پہ دھیان نہیں دے پاتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہم بعض کو جو ہے اگنور کر رہے ہیں اور بعض کو زیادہ جو ہے توجہ دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ اگر اگنور کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس اگنور کرنے کے لیے دلیل چاہیے. اگر آپ نے اس کو اس لیے اگنور کیا کہ وہ غریب تھا تو پروردگار عالم ناراض ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو اگنور اس لیے کیا کہ اس کے کپڑے صحیح نہیں تھے تو پروردگار ناراض ہوگا آپ کی دعوت سے. اگر آپ نے اس کو صرف اس لیے اگنور کیا کہ وہ محتاج تھا تو پروردگار ناراض ہو جائے گا. وہ محتاج کے بندے خدا نہیں ہے, وہ محتاج کے مومن نہیں ہے, وہ غریب کے فقیر کے مومن نہیں ہے, وہ بھی مومن ہے. تو جس طریقے سے آپ نے ایک امیر کا خیال رکھا ہے بالکل ویسے ہی آپ کو اس غریب کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے دعوت اتنی ہی دو جتنی تم سے سنبھل سکے. یہ تو ایک اطلاع جو ہے ہو جائے دوسروں سے. اور دوسرے کہ شاد کردن دل دیگران, یعنی دوسروں کے دلوں کو
خوش کرنا, دل کو خوش کرنا ہے آپ کو, دل کو خوش کرنا, یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے, یہ بھی ایک فلسفہ ہے دعوت کا. اب کسی بھی اعتبار سے آپ دل کو خوش کریں, کبھی کبھی ایک مسکراہٹ آپ کی جو ہے مومن کے دل کو شاد کر دیتی, ایک مسکراہٹ, صرف تھوڑی سی, بہت زیادہ ہی محنت نہیں کرنی, آپ کی ایک مسکراہٹ جو ہے کسی بھی غریب کے دل کو خوش کر سکتی ہے. اگر ایک مسکراہٹ سے آپ نے اس کو خوش کر دیا تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے بازی مار لی, آپ جیت گئے. اور دوسرے, ضرورت مند کی ضرورت کو آپ جان سکیں, آپ نے گھر پہ اس کو بلایا ہے تو ضرورت مند کی ضرورت کو جان سکیں. آپ کے گھر پہ اگر کوئی محتاج آیا ہے تو اس کی ضرورت کو آپ پہچان سکیں, یہ مقصد ہے اور یہ فلسفہ ہے افطار کا. اب اگر آپ نے افطار کرائی, ان تمام چیزوں کا خیال رکھا, تو پھر وہ افطار واقعاً افطار ہے. وگرنہ پھر اگر ایسے ہی بلایا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پارٹی تھی جو ہوئی, لوگوں کے لیے ہوئی تھی اور ختم ہو گئی. اگر جزا اور ثواب چاہیے تو لوگوں سے لے لینا, اور لوگ دے بھی دیتے ہیں. کس طریقے سے دے دیتے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد میں آپ کی تعریف کر دیتے ہیں, ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا, ماشاءاللہ دعوت بہت اچھی تھی, ماشاءاللہ انتظام بہت اچھا تھا, آپ کی جزا مل گئی, ختم ہو گئی بات. اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنی محنت کی, سب کچھ کیا, اور کس کے لیے؟ صرف 2 جملے سننے کے لیے, وہ بھی کون سے؟ تعریف کے. اس تعریف سے کیا حاصل ہوا آپ کو؟ آپ کے دامن میں کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. نہیں, اسی دعوت کو بدل دو, قصد قربت کر لو, خدا کے لیے کر لو, سنت رسول اکرم پہ عمل کرنے کے لیے کر لو, اور اس کے بعد مومنین کے دلوں کو خوش کر دو. کسی کو امتیاز گیری نہ ہو آپ کی دعوت کے اندر بھی. ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ لو, اس کے بعد میں افطار کرو. دیکھو پروردگار عالم آپ کو کتنا دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں ایک فرد کو حتیٰ ایک کھجور سے افطار کرا دے, بہت بڑی دعوت کی بات نہیں, صرف ایک کھجور سے افطار کرا دے, تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. یہ اتنا بڑا ثواب ہے. اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, اور پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, حتیٰ اتنے سارے گناہ ہو کہ اس کے گناہ کو زمین سے لے کے آسمان تک کیوں نہ پہنچتے ہو, اتنے بڑے گناہوں کو بھی پروردگار بخش دے گا صرف ایک افطار سے. مگر افطار بھی افطار کی طرح ہونی چاہیے, افطار کی طرح ہونا چاہیے, اور اس میں نہ اسراف ہونا چاہیے, نہ مومنین کی دل آزاری ہونی چاہیے, نہ اور کوئی چیز ہونی چاہیے. یہ ہے ایک افطار کا چھوٹا سا فارمولہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خطبہ شعبانیہ آپ لوگوں کو سنانا تھا, وہ آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا, 5 منٹ زیادہ لے لیا میں نے. کل انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ سنائیں. مسجد میں افطار کرانا زیادہ ثواب ہے, گھر پہ کرانا زیادہ ثواب ہے؟ جہاں پہ افطار کی شرائط پوری ہو رہی ہے وہاں پہ جو ہے افطار کرانا زیادہ ثواب ہے. تو آج کل مسجد میں بھیج دیتے پکا پکا کے. جب مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے, مسجد میں بھیجنے کا ثواب ہے, افضلیت ہے, بھیجیے آپ مسجد میں بھیجیے, مگر اپنے گھر میں گھر کو سنسان مت کرو. جب مہمان آتا ہے کسی کے گھر میں تو مہمان گھر میں برکت لیتا ہے. اور اپنے جیسا عزیز و اقارب کو اگر ادھر افطار کر رہا ہے تو مولانا صاحب اس میں کیا ہے؟ وہ سب ایک ہی میں آتے ہیں, سب ایک ہی